حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت اسلامی تاریخ کے مطابق 17 ربیع الاول 80 ہجری بروز جمعرات اور انگریزی تاریخ کے مطابق 14 اپریل 702 سال سعودی عرب مدینہ میں ولادت ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا مکمل نام حضرت امام جعفر صادق ابن محمد ابن امام زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد کا نام حضرت امام محمد باقر ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی سیدہ ام فروہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے 6 بیٹے اور ایک صاحبزادی تھی جن کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت محمد، حضرت علی، حضرت عبداللہ، حضرت اسحاق اور آپ کی صاحبزادی کا نام آپ کی دادی کے نام کی طرح حضرت بی بی سیدہ ام فروہ ہے، اور آپ 12 اماموں میں سے 6ویں امام ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے والد امام محمد باقر اور اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام سے علم سیکھا ہے۔ آپ کو اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام سے بہت محبت تھی کہ جب کبھی بھی اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کا واقعہ ذکر کرتے تو تمام کے تمام گھر والے کئی دن تک روتے رہتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 23 سال تک ہی پہنچی تھی۔ آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام کو وقت کے بادشاہ شہید کر دیا۔ اپنے والد اور اپنے دادا کے شہادت کے بعد مدرسے کی ذمہ داری آپ نے لیا۔ سارا دن آپ تعلیم دیتے تھے۔ لوگ دور دور سے آپ کے پاس علم سیکھنے آیا کرتے تھے۔ آپ کے مدرسے میں حضرت حاسم، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبد العزیز، حضرت باعزید بسطامی، حضرت شام الحکم، حضرت جابر بن حیان اور بھی کئی ایسے شاگرد آپ کے پاس تھے جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تعلیم حاصل کر کے دنیا کو روشن کیا۔ آپ سے پہلے علم طب، جسے ہم میڈیکل سائنس کہتے ہیں، پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ اس وقت کے لوگوں میں یہ خیال تھا مریض کے پاس جانا اور اس سے بات کرنا اور اس کا علاج کرنے میں شرم محسوس کرتے تھے۔ مریض کا مداوا کرنا عیب سمجھتے تھے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مریض کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ نے اپنے مدرسے میں میڈیکل سائنس کا تعلیم اس طرح دی کہ آج تک لوگ میڈیکل سائنس پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں، اور آپ کے شاگردوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کے ہزاروں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے بتایا جتنے چیزیں مٹی میں ہیں اتنی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی چیزیں مٹی میں پائے جاتی ہیں اتنی چیزیں انسانی جسم میں پایا جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کی عمر طویل رکھی ہے، لیکن انسان اپنی غذا سے اپنی عمر کم کرتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے یہ پوچھا اے نواسہ رسول، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے عمر کم ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا گوشت زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے، اور
کھانا زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہ پیا کرو کیونکہ اس سے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا انسان بیمار ہونے کے 4 اہم اسباب ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا، انسان کے وجود میں عناصر زیادہ اور کم ہونے کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ دوسرا، غذا غلط کھانے کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ تیسرا، ہوا کے ذریعے سے جو جراثیم اپنے جسم میں داخل ہو کے انسان بیمار ہوتا ہے۔ چوتھا، کسی بیمار انسان کے جسم سے کچھ ایسی ہوائیں نکلتی ہیں جو ایک صحت مند انسان کو بیمار کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں امام جعفر صادق ماؤں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بچوں کو دل کی طرف سلائے، اس سے بچہ کم بیمار پڑتا ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے، کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو وہ اپنی ماں کی دل کی دھڑکن محسوس کرتا ہے، جبکہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب اس کے پیدا ہونے کے بعد دل کی دھڑکن کو محسوس نہیں کرتا اور وہ بے چین ہو کر بیمار ہوتا ہے۔ جب اسے اپنے ماں کے دل کے قریب سلانے سے تب وہ دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے اور سکون سے سوتا ہے۔ آج کے انگریزی سائنسدانوں نے یہ تحقیق کیا اور ان کو جواب ملا، اور تمام انگریز سائنسدانوں نے یہ تسلیم کیا کہ مسلمانوں کے امام ان کی ساری باتیں سچ ہیں، لیکن وہ آج تک حیران میں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے بغیر کسی انسٹرومنٹس کے مسلمانوں کے امام ساری باتیں کیسے جان گئے۔ ہمارے پاس انسٹرومنٹس، ٹیکنالوجی اور مین پاور ہونے کے باوجود بھی ہم ریسرچ کرنے کے لیے کئی سال لگ گئے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہر بات کہتے ہیں، ہم ان کی تمام ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی کہتے ہیں ساری باتیں ان کی سچ ہے۔ لیکن افسوس ہم مسلمان ہو کر بھی امام کی باتوں کو نہیں مانتے۔ میرا خیال ہے کہ آج بہت سے لوگوں کو امام کے بارے میں بالکل بھی خبر نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام تک معلوم نہیں۔ میں صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہتا، ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اہل بیت کی پہچان نہیں ہے۔ دنیا میں اسی لیے بیماریاں، پریشانیاں اور یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ یہ غلطی کسی اور کی نہیں، سید زادوں کی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے سید ہیں جو اپنے جدوں کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل ہو گئے، دنیا میں آ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں بھی ایک سید زادہ ہوں، اور دنیا میں جتنے بھی سید ہیں ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے خانقاہوں میں اہل بیت کا ذکر کیا کرو، اور اپنے مریدین سے بھی کہنا اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر دیکھو ہماری ساری پریشانیاں اور دنیا سے یہ وبا، ہماری تنگ دستی، ہماری روزی روٹی میں برکت نہ ملی تو میری عزت تمہارے ہاتھ، اور اہل بیت کا ذکر کرنے سے ہمارے پریشانیاں اگر دور نہیں ہوئی تو میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بس ایک شرط ہے، ذکر بھی کرو تو سچے دل سے کرو۔ جو اصلی سید زادے ہیں وہ، میں اپیل کرتا ہوں پھر سے، جو اصلی سید زادے ہیں
وہ جھوٹے سید کے پیچھے نہ بھاگو، اس میں ہماری بربادی ہے۔ ہم سید زادوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو علم سکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا، لوگوں میں صحیح اور غلط، اچھا برا پہچان کرانے کے لیے بھیجا۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہم سیدوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں میں اچھا اور برا، صحیح غلط پہچان کرانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہم پر چھوڑا ہے۔ جو کوئی بھی آپ کی باتوں کو نہیں مانتا انہیں چھوڑ دو، لیکن کوئی ایک ایسا ہوگا جو تمہاری ہر بات پہ یقین ہو، جس کو تمہاری ہر بات پہ یقین ہو، اور بدلاؤ ایک سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سید زادوں کو اچھی تربیت دینے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔